اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حکومت نے کیسے پیکا ایکٹ کو منظور کیا اور پیکا ایکٹ آخر ہے کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بھی آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ تو لگ رہا ہے کہ اس کو کچھ حاصل ہی نہیں ہے، اس کا کام ہی نہیں ہے، ملک پورا ایک آرڈیننس اور ایکٹ کی فیکٹری بنا ہوا ہے۔ اس پیکا ایکٹ کو وفاقی کابینہ نے بھی منظور کر لیا ہے اور اب یہ لاگو ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں، اگر آپ نے ابھی تک ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے، اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے، اور یہ ہے آپ کا ہی چینل۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے پاکستان الیکٹرانک ایکٹ ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق کسی بھی فرد کے تشخص کے خلاف حملے کی صورت میں قید کی سزا 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ پاکستان الیکٹرانک ایکٹ ترمیمی آرڈیننس صدر مملکت کی جانب سے جاری کیا گیا۔ ترمیمی ایکٹ میں شخص کی تعریف شامل کر دی گئی۔ شخص میں کوئی بھی کمپنی، ایسوسی ایشن، ادارہ یا اتھارٹی شامل ہے، جبکہ کسی بھی فرد کے تشخص کے خلاف حملے کی صورت میں قید 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، یہاں یہ ہم آپ کو اضافہ کرتے چلے کہ یہ جو ہے نون لیگ کی حکومت میں ہی متعارف ہوا تھا اور اس کی قید تھی 3 سال، اور اس کے اب جو ایکٹ میں اضافہ کیا گیا ہے، جو ترمیم کی گئی ہے، اس میں جو ہے اس کو 5 سال تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اس میں قید 5 سال کر دی گئی ہے اور سیکشن 20 میں ترمیم کرتے ہوئے قرار دیا گیا ہے کہ شکایت درج کرانے والا شخص متاثرہ فریق اس کا نمائندہ یا گارڈین ہوگا۔ جاری کردہ آرڈیننس کے مطابق جرم کو قابل دست اندازی قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ قابل گرفت ہوگا، گرفتار کیا جا سکے گا، اور نہ ہی اس کی کوئی ضمانت ہوگی۔ کسی صورت اس کی ضمانت نہیں ہونی جب اس سے یہ گناہ سرزد ہو جائے گا۔ ٹرائل کورٹ 6 ماہ کے اندر کیس کا فیصلہ کرے گا اور ٹرائل کورٹ ہر ماہ کیس کی تفصیلات ہائی کورٹ کو جمع کرائے گا۔ ہائی کورٹ اگر لگے گا کہ کیس جلد نمٹانے میں رکاوٹیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں تو ان کو دور کرنے کا کہے گا۔ آرڈیننس میں کہا گیا ہے کہ وفاقی صوبائی حکومتیں اور افسران کو رکاوٹیں دور کرنے کا کہا جائے گا۔ ہر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ایک جج اور افسران کو ان کیسز کے لیے نامزد کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی صدر مملکت نے الیکشن ایکٹ میں بھی ترمیم کا آرڈیننس جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق تمام اسمبلیوں، سینٹ اور مقامی حکومتوں کے ممبران الیکشن مہم کے دوران تقریر کر سکیں گے۔ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر اور منتخب نمائندہ حلقے کا دورہ کر سکے گا۔ وفاقی کابینہ نے پیکا 2016 میں ترمیم کے لیے آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے۔ اب یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی تو اس پر بحث شروع ہوگی، ابھی اس پر معاملات چلیں گے، اس میں صحافتی تنظیمیں آئیں گی۔ ہیومن رائٹس نے جو ہے ہیومن رائٹس ایکشن جو ہے پاکستان کمیشن، اس نے بھی اس پر اعتراض کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جو بھی سیاسی نمائندے ہیں وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اب ہے کیا یہاں پر، جب سے عمران خان اس حکومت میں آئے ہیں یقینی طور پر وہ میڈیا کے کندھے پر ہی قدم رکھ کر آگے تک یہاں پہنچے تھے، پھر ساتھ ہی انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی میڈیا کا گلا گھونٹ دیا اور اب جو ہے بالکل ہی میڈیا کو فکس کر دیا ہے۔ خبر کیا دینی ہے، الزام کیا لگانا ہے، تجزیہ کیا لگانی ہے، اور یہ جو فیک نیوز کا خاتمہ ہے اس کو کیسے کرنا ہے۔ فیک نیوز ہوتی کیا ہے، تجزیہ ہوتا کیا ہے، خبر ہوتی کیا ہے۔ بہتر ہوتا کہ اس آرڈیننس کی تفصیل میں حکومت واضح کر دیتی کہ خبر یہ ہے، بیان بازی یہ ہے، تجزیہ یہ ہے اور یہ فیک نیوز ہے۔ اب اس میں آپ کوئی بھی بیان چھاپیں، کچھ بھی چھاپیں، کوئی الزام تراشیاں کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے تو وہ اس کا میڈیا ہاؤس کا مالک، متعلقہ لوگ اور جو شخص ہے وہ بھی اس میں پھنس جائے گا، اور کمپلینر جو ہے، جو کمپلینٹ کرانے والا ہے، وہ کمپلینٹ بھی کرائے گا اور اس کے بعد اس کی سزا ہوگی، ناقابل ضمانت سزا ہوگی۔ اس میں اب ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں ہمارے یہاں اس میں بلیک میلنگ شروع کر دیں گے۔ میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا، اس میں اے پی این ایس، سی پی این ای اور صحافتی تنظیمیں بھی میدان میں آ گئی ہیں۔ انہوں نے بھی اعتراضات اٹھا دیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ہم عدالت میں جو ہے وہ چیلنج کریں گے۔
دنیا بھر میں یوں تو صحافت آزاد ہی ہے، سو کالڈ ہی آزاد صحیح، مگر ہمارے یہاں جو ہے کچھ زیادہ ہی مادر پدر آزاد تھی۔ یہاں تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کس وقت کس کی پگڑی کہاں اچھال دی جائے اور کیا کیا جائے۔ خاص کر جو گزشتہ دنوں ایک خبر آئی جس میں وزیر اعظم کی اہلیہ کے حوالے سے مختلف بیانات دیے گئے اور دعوے کیے گئے، اور اس میں پھر مراد سعید کے حوالے سے ایک خبر آئی جس میں ایک صحافی جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا، اور اس پر ابھی تحقیقات جاری ہیں کہ کیا اس سے مسائل ہوں گے، کیا کس کس چیز کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ لیکن حکومت کو یہ یاد رکھنا چاہیے صحافت جو ہے وہ چوتھا پلر ہے اس حکومت کا، اس جمہوریت کا، اس ملک کا۔ اس پر قدغنے لگا کر، صحافی کا قلم روک کے، اس کی آواز دبا کر بہت مشکل حالات پیدا ہو جائیں گے۔ صحافی جو ہے وہ آنکھ اور کان ہوتا ہے حکومت کا، اس نے چیزیں بتانا ہوتی ہیں۔ اب وہ کچھ بھی زبان کھولنے سے پہلے یا لکھنے سے پہلے یا کسی کا بیان شائع کرنے سے پہلے اسے بہت زیادہ دیکھنا بھالنا پڑے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس نے بیان دے دیا ہے وہ خود ہی ذمہ دار ہے، نہ کہ میڈیا ہاؤسز یا اخبارات یا ٹی وی والوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے، بولنے والے کو روکا جائے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت نے جو الیکشن ایکٹ کیا ہے اس میں سب کو اپنے اپنے حلقوں میں جانے کی اور تقریریں کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اسی طرح یہ بھی چاہیے تھا کہ آرڈیننس میں کہتے کہ جب 5 سال آپ نے پورے کیے ہیں یا 4 سال آپ نے پورے کیے ہیں اور اپنی کارکردگی دکھائی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، تو پھر انتخابات کی مہم جو ہے وہی نہیں ہونا چاہیے تھی۔ بس سمپل از دیٹ، الیکشن ہوتے، آپ ووٹنگ کا دن ہوتا، عوام نکلتی اور ووٹ ڈال دیتی، ٹھیک ہے۔ نہ وہاں آپ پھر کسی صحافی کو جانے کی اجازت دیں، نہ کچھ کریں۔ اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے آپ نے ساری اجازت دے دی ہے کہ سیاستدان حلقوں میں بھی جائیں، تقریریں بھی کریں، ایک دوسرے پر کیچڑ بھی اچھالیں، جو مرضی کہیں۔ لیکن جو کیا ہے، میڈیا کا گلا گھونٹ دیا ہے کہ میڈیا کچھ نہیں بول سکتا، میڈیا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے دو طرفہ معاملات جو ہیں جمہوریت کے لیے یقینی طور پر نقصان دہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔